حضور وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی جو ہے وہ مانن الہام کے مشابہ ہے، اور نہیں مانن کوئی تفریق ہو سکتی ہے، لیکن عملاً فی الحقیقت یہ دونوں لفظ ایک ہی مضمون پر حاوی ہیں۔ مثلاً وحی کو یہ کہنا کہ یہ صرف شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے غلط ہے کہ موسیٰ کی ماں پر وحی کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، اور خدا نے موسیٰ کے ماں پر صرف وحی نہیں کی بلکہ فرمایا اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من البیوت من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ اے محمد تیرے رب نے جو تجھے وحی کرتا ہے اس نے شہد کی مکھی پر بھی وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ تو پہاڑوں اور اونچے درختوں اور ان جگہوں پر جہاں یہ بیلے چڑھاتے ہیں ان پر اپنے چھتے بنایا کرو۔ تو وہی جو ہے عورت پر بھی، انبیاء مردوں پر بھی، خدا کے انبیاء پر بھی اور شہد کی مکھی پر بھی ثابت ہوئی۔ جہاں تک الہام کا تعلق ہے، اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے انسان کو پیدا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو ہم نے اس کے فجور اور اس کے تقوی الہام کیے۔ پس عملاً دونوں کا معنی ایک ہی بنا۔ وہاں الہام سے، وہاں وحی سے مراد لفظوں میں ہدایت نہیں ہے، شہد کی مکھی کو کوئی لفظی ہدایت نہیں دی گئی، اور الہام میں کوئی لفظی ہدایت مراد نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے جس صورت پہ تقدیر کو ڈھالا گیا ہے یا طبیعت کو ڈھالا گیا ہے، فطرت کو پیدا کیا گیا ہے، دونوں جگہ وحی اور الہام نے وہی معنی ثابت کیے۔ ایک ہی مضمون ہے جو لفظ وحی بیان کر رہا ہے، جو لفظ الہام بیان کر رہا ہے۔ اور تخصیص کے لحاظ سے انبیاء کے سلسلے میں الہام کا لفظ بھی قرآن سے ثابت اور وحی کا بھی ثابت، اس لیے یہ کہنا کہ وحی سے فلاں مراد ہے اور الہام سے فلاں مراد ہے غلط ہے، لیکن لفظی معنوں میں فرق ہے۔ اوحا سے مراد ہوتا ہے اشارہ کرنا اور مضمون کو کسی دوسری کی طرف اس طرح منتقل کر دینا کہ ضروری نہیں کہ لفظوں کا سہارا ہو۔ الہامہ کا عموماً مطلب یہ لیا جاتا ہے لفظوں میں بیان، لیکن قرآن کریم میں اس سے ثابت ہے کہ لفظ الہام بغیر لفظوں کے استعمال کے بھی ثابت ہے، اور عملاً اس کا مطلب اشارہ کرنا ہی بنتا ہے۔ تو گو گرامیرین مختلف فرق بتاتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں دونوں کا استعمال ان معنوں میں ہوا ہے کہ وہ فرق باقی نہیں رہتا، اور عملاً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اسی لیے مولوی جب حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق وحی کا لفظ سنتے ہیں تو بہت بدکتے ہیں، کہتے ہیں وحی تو انبیاء سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ وہ بالکل غلط کہتے ہیں، جب تک وہ شہد کی مکھی کی نبوت پر ایمان نہ لائیں اس وقت تک یہ بات نہیں اٹھا سکتے کہ وحی کا تعلق صرف نبوت سے یعنی شریعت سے ہے اور نبوت سے، نبوت کے بغیر بھی وحی ہے۔ تو کوئی عملاً قرآن کریم کے مطالعے سے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں لگتا۔ حضور ایک اور سوال ہے،